السلام علیکم۔ آج ہم شاہ محمد مری کی ایک بہت ہی دلچسپ کتاب پیپلز ہسٹری آف بلوچستان جلد اول کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام، جی بالکل۔ یہ کتاب ہمیں بلوچستان کی آپ کہہ لیں ہزاروں سال پرانی تاریخ کے اس حصے میں لے جاتی ہے جو اکثر نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ قدیم ترین انسانی بستیاں، تہذیب کے بالکل شروع کے نشانات۔ جی، تو ہمارا مقصد ہے کہ اس کتاب کی روشنی میں سمجھیں کہ اس خطے کی انسانی تاریخ کتنی گہری اور اہم ہے۔ بالکل، اور کتاب یہ سمجھنے میں بھی مدد دیتی ہے کہ بلوچستان کی تاریخ لکھتے ہوئے کیا مشکلات رہی ہیں۔ تحریری مواد تو بہت کم ہے نا؟ اچھا، تو پھر کس چیز پر انحصار کیا جاتا ہے؟ زیادہ تر تو جیسے آپ نے کہا آثار قدیمہ پر یا پھر زبانی روایت، لیکن ان میں کبھی کبھی باہر کے یعنی غیر مقامی نظریات بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کتاب زیادہ تر آثار قدیمہ پر فوکس کرتی ہے؟ جی ہاں، یہ کتاب آثار قدیمہ کو بنیاد بناتی ہے جو ہمیں ٹھوس شواہد کی روشنی میں ماضی کو سمجھنے کا موقع دیتے ہیں، اور ویسے بھی یہ علاقہ ارضیاتی طور پر بڑا منفرد ہے۔ اچھا، کس طرح سے؟ دیکھیں، یہ بر اعظمی پلیٹوں کے ٹکراؤ سے بنا ہے۔ یہاں پہاڑ بھی ہیں، میدان بھی، ساحل بھی، اور اس جغرافیہ نے ظاہر ہے یہاں کی انسانی زندگی پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ابتدائی انسان تھے ان کے بارے میں کیا شواہد ملتے ہیں۔ جی، بلوچستان سے قدیم انسانی آبادیوں کے اب کہہ لیں نشانات ملے ہیں، جیسے پتھر کے اوزار، کچھ پرانے ڈھانچے یعنی فاسلز۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان یہاں بہت پہلے سے تھا؟ بالکل، ہزاروں سال سے۔ یہ ابتدائی انسان یعنی ہومو سیپینز جو تھے وہ اپنی ماحول کے مطابق خود کو ڈھال رہے تھے، اور ان کی کامیابی کا ایک بڑا راز تھا اوزار بنانا۔ ہاں، اوزار، کتاب میں اس کا ذکر ہے کافی تفصیل سے۔ پتھر کے زمانے کے اوزار، یہ کتنے اہم تھے اور کیا یہ وقت کے ساتھ بدلے؟ اوہو، اوزار تو بنیادی ضرورت تھے، یوں سمجھیں کہ بقا کا ذریعہ تھے۔ شروع میں تو بس پتھر کو توڑا، رگڑا، تیز دھار بنا لی۔ کس کام آتی تھی وہ دھار؟ وہ شکار کرنے، گوشت کاٹنے، لکڑی چھیلنے، ان سب کاموں میں استعمال ہوتی تھی۔ یہ زمانہ اسے قدیم پتھری دور یا پیلیولتھک کہتے ہیں۔ اچھا۔ پھر آیا نیا پتھری دور، نیولتھک۔ اس میں اوزار بنانے کا طریقہ بہتر ہوا۔ کیسے بہتر ہوا؟ اب پتھروں کو زیادہ مہارت سے گھس کر، پالش کر کے زیادہ کارآمد اوزار بنائے گئے۔ خاص کاموں کے لیے خاص اوزار، جیسے فصل کاٹنے کے لیے درانتیاں یا اناج پیسنے کے لیے سل بٹے۔ واہ! مہر گڑھ جیسی جگہوں سے جو اوزار ملے ہیں نا، وہ اس ترقی کو بالکل واضح دکھاتے ہیں۔ اوزاروں کے بعد کتاب میں آگ کی دریافت کا ذکر آتا ہے۔ اسے تو ایک انقلابی قدم کہا گیا ہے، کیوں؟ آگ واقعی ایک آپ کہہ لیں گیم چینجر تھی۔ اس کے فائدے صرف عملی نہیں تھے، صرف یہ نہیں کہ سردی سے بچ گئے، کھانا پکا لیا، یا جنگلی جانوروں سے حفاظت ہو گئی، رات کو روشنی مل گئی۔ تو پھر اور کیا تھا؟ اس نے سماجی زندگی کو بھی بدل دیا۔ لوگ آگ کے گرد جمع ہوتے تھے۔ اچھا۔ ہاں، یہ سماجی میل جول کا، کہانیاں سنانے کا، تجربات بانٹنے کا ایک مرکز بن گیا۔ یہیں سے شاید یوں سمجھیں گروہی زندگی اور تعلقات مضبوط ہوئے۔ اور پھر زبان کا ارتقاء، یہ کیسے ممکن ہوا ہوگا؟ اشاروں سے بات چیت کرتے کرتے بولنا کیسے شروع کیا؟ زبان کی ابتدا پر تو کئی نظریات ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارے جسمانی اعضاء، خاص طور پر گلے میں جو حنجرہ ہے لیرنکس، اور دماغ کی ساخت، ان میں تبدیلیاں آئیں۔ اچھا۔ ان تبدیلیوں نے بولنے کی صلاحیت پیدا کی، اور زبان صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں بنی، بلکہ اس نے انسانوں کو مل کر منصوبہ بندی کرنے، بڑے اور پیچیدہ کام کرنے، اپنا علم اور تجربات اگلی نسلوں تک پہنچانے اور اپنی ثقافت بنانے کے قابل بنایا۔ یہ انسانی تہذیب کی ترقی کا ایک آپ کہہ لیں بنیادی ستون ہے۔ بلوچستان کی تاریخ کے اس باب پر جس کا کتاب میں بہت زیادہ ذکر ہے، مہر گڑھ، یہ نام سنتے ہی ذہن میں ایک قدیم تہذیب آتی ہے۔ کتاب اس کی کیا اہمیت بتاتی ہے؟ مہر گڑھ کی دریافت واقعی ایک سنگ میل ہے۔ یہ فرانسیسی ماہر آثار قدیمہ تھے ژان فرانسوار جاریج، اور ان کی ٹیم، انہوں نے 1974 میں یہاں کام شروع کیا۔ اچھا۔ کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ یہ صرف بلوچستان کے لیے نہیں بلکہ پورے جنوبی ایشیا کے لیے اہم ہے۔ کیوں؟ کیا خاص بات ہے اس کی؟ خاص بات یہ ہے کہ یہ تقریباً 7000 قبل مسیح، یعنی آج سے کوئی 9000 سال پہلے شروع ہونے والی بستی ہے۔
یہ وادی سندھ کی جو مشہور تہذیبیں ہیں نا، موئنجو دڑو، ہڑپا، ان سے بھی بہت پرانی ہے۔ 9000 سال! یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ جی ہاں، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہمیں زراعت، ایک منظم طریقے سے رہنے اور سماجی ترقی کے بالکل ابتدائی مراحل دکھاتی ہے۔ تو کتاب کے مطابق مہر گڑھ میں زندگی شروع کیسے ہوئی؟ کیا تھا اس شروع کے دور میں؟ مہر گڑھ کا جو سب سے پہلا دور کتاب میں بیان ہوا ہے، تقریباً 7000 سے 6000 قبل مسیح تک، اسے کہتے ہیں بغیر برتنوں کا نیو پتھری دور، اے سیرامک نیولتھک۔ بغیر برتنوں کا مطلب مٹی کے برتن نہیں تھے؟ جی، اس دور کی خاص بات یہی ہے کہ لوگ مٹی کے برتن بنانا نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے کچی اینٹوں کے باقاعدہ گھر بنا لیے تھے۔ اچھا۔ اور سب سے اہم بات، گندم اور جو کی کھیتی باڑی شروع کر دی تھی۔ یہ دنیا میں زراعت کے قدیم ترین شواہد میں سے ہے۔ واہ، زراعت شروع ہو گئی تھی اتنی پہلے؟ بالکل، ساتھ ہی وہ بھیڑ بکریاں بھی پالتے تھے۔ اور ایک اور دلچسپ چیز ہے، مردوں کو دفنانے کا طریقہ۔ وہ کیا تھا؟ وہ مردوں کو گھروں کے اندر یا بالکل قریبی دفناتے تھے، اور قبروں سے سمندری سیپیاں، فیروزہ، لاجورٹ جیسے قیمتی پتھروں کے بنے زیورات ملے ہیں۔ زیورات؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ان کے سماج میں حیثیت کا کوئی تصور تھا، یا شاید وہ موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے تھے۔ یعنی یہ زراعت شروع ہو گئی، گھر بن گئے، لیکن برتن ابھی نہیں تھے۔ تو اگلا بڑا قدم کیا تھا مہر گڑھ میں؟ اگلا اہم مرحلہ جو تقریباً 6000 سے 5000 قبل مسیح کا ہے، وہ تھا مٹی کے برتنوں کا استعمال شروع ہونا۔ اسے برتنوں والا نو پتھری دور یا سیرامک نیولتھک کہتے ہیں۔ تو برتنوں سے کیا فرق پڑا؟ برتنوں کی ایجاد نے زندگی آسان بنا دی، مطلب اناج وغیرہ ذخیرہ کرنا، کھانا پکانا، یہ سب بہتر ہو گیا۔ زراعت اور گلہ بانی میں مزید ترقی ہوئی، آبادی بھی بڑھی، اور بڑے بڑے اناج گھر یا گودام، گرینریز جسے کہتے ہیں، وہ بنائے گئے جو ایک منظم معیشت اور سماجی تنظیم کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور پھر کتاب میں تانبے کا ذکر آتا ہے، یہ کب شروع ہوا؟ جی، تیسرا بڑا دور تقریباً 5000 سے 4000 قبل مسیح، وہ ہے جسے تانبے اور پتھر کا مشترکہ دور یعنی چیلکولتھک کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی پتھر کے ساتھ دھات بھی؟ بالکل، یہ وہ وقت تھا جب پتھر کے اوزاروں کے ساتھ ساتھ پہلی بار دھات یعنی تانبے کا استعمال شروع ہوا۔ یہ ٹیکنالوجی میں ایک بہت بڑا قدم تھا۔ تانبے سے کیا بناتے تھے؟ تانبے سے اوزار بناتے تھے اور شاید کچھ زیورات بھی۔ اس دور میں مٹی کے برتن بھی زیادہ نفیس ہو گئے، ان پر اکثر خوبصورت رنگوں سے نقش و نگار ملتے ہیں۔ یعنی فنکاری بھی ترقی کر رہی تھی۔ جی ہاں، کتاب کے مطابق اس وقت تک مہر گڑھ ایک اہم علاقائی مرکز بن چکا تھا، جس کے تجارتی روابط ممکن ہے دور دراز کے علاقوں تک، جیسے وسطی ایشیا یا شاید خلیج فارس تک پھیلے ہوئے تھے۔ کتاب میں ان مٹی کے بنی چھوٹی مورتیوں کا بھی ذکر ہے، خاص طور پر خواتین کی مورتیاں، جنہیں مادر مہربان کہا جاتا ہے۔ ان کی کیا اہمیت ہے؟ ہاں، یہ مورتیاں، فگرینز جنہیں کہتے ہیں، یہ آثار قدیمہ کے ماہرین کے لیے بہت دلچسپ ہیں۔ انہیں اکثر زرخیزی، زندگی اور تخلیق کی دیوی یا علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا یہ مذہبی چیزیں تھیں؟ یقین سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کا ملنا اس دور کے لوگوں کے عقائد، ان کی رسومات یا کم از کم ان کی سوچ کے بارے میں کچھ اشارے ضرور دیتا ہے۔ مجموعی طور پر کتاب مہر گڑھ کو ایک ایسے مقام کے طور پر پیش کرتی ہے جہاں نہ صرف زراعت اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی، بلکہ ایک پیچیدہ سماجی اور ثقافتی نظام بھی وجود میں آیا۔ اور اسی نے بعد میں وادی سندھ کی تہذیب کی بنیاد رکھی؟ جی بالکل، مہر گڑھ کو وادی سندھ کی تہذیب کا پیش خیمہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو حیران کن تفصیلات ہیں کہ اتنی قدیم اور منظم تہذیب بلوچستان میں موجود تھی۔ اچھا، مہر گڑھ کے علاوہ کتاب میں کچھ اور بھی غیر معمولی دریافتوں کا ذکر ہے؟ وہ کوئی بہت بڑا گینڈا اور ویل مچھلی؟ ہاں، وہ دریافتیں بھی بلوچستان کی قدیم تاریخ اور اس کی عالمی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ ایک تو ہے بلوچی تھیریم۔ بلوچی تھیریم؟ جی، جسے اب سائنسدان پیراسیراتھیریم کہتے ہیں۔ کتاب بتاتی ہے کہ اس کے فاسلز ڈیرہ بگٹی کے علاقے سے ملے ہیں۔ اور یہ کیا تھا؟ یہ زمین پر پایا جانے والا اب تک کا سب سے بڑا ممالیہ جانور تھا، یعنی میمل۔ ہاں، یہ کروڑوں سال پہلے یہاں رہتا تھا۔ کروڑوں سال؟ جی، جو اس وقت کے ماحول کی بالکل مختلف تصویر پیش کرتا ہے۔ اور ویل مچھلی کا کیا معاملہ تھا؟ ویل مچھلی کے جو قدیم فاسلز ملے ہیں، جیسے رودوسٹس، بلوچستان کے ساحلی علاقوں کے قریب سے، وہ عالمی سطح پر بہت اہم ہیں۔
کیوں اہم ہیں؟ وہ اس سائنسی نظریے کو آپ کہہ لیں ٹھوس ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ ویل مچھلیاں اصل میں زمین پر چلنے والے 4 ٹانگوں والے جانوروں سے ارتقا پا کر سمندری مخلوق بنی۔ اچھا، تو ویل پہلے زمین پر چلتی تھی؟ جی، ان کے اجداد زمینی تھے، اور ان فاسلز کا یہاں ملنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ اہم ارتقائی عمل، یہ تبدیلی اس خطے میں ہوئی۔ یہ دریافتیں تو عالمی پیلیونٹولوجی یعنی قدیم حیات کے علم کے لیے ایک خزانہ ہیں۔ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ ان قدیم جانوروں سے ہٹ کر کیا مہر گڑھ کے بعد بھی کوئی اہم انسانی بستی کا ذکر ہے کتاب میں؟ جی، کتاب میں پرک نامی مقام کا ذکر ہے۔ یہ کچھی کے میدان میں ہے۔ یہ تب کا ہے؟ یہ مہر گڑھ کے بعد کے زمانے کا ہے، خاص طور پر تقریباً 2000 قبل مسیح اور اس کے بعد کے دور کی نمائندگی کرتا ہے۔ پرک کیوں اہم ہے؟ پرک اس لیے اہم ہے کہ یہاں سے جنوبی ایشیا میں پہلی بار چاول، باجرا اور جوار جیسی نئی فصلوں کی کاشت کے ثبوت ملے ہیں۔ اچھا، نئی فصلیں؟ جی، یہ غذائی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور کیا خاص بات تھی پرک کی؟ ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ پرک سے گھوڑے اور اونٹ کے استعمال کے شواہد ملے ہیں۔ گھوڑے اور اونٹ؟ یہ مہر گڑھ میں نہیں تھے؟ مہر گڑھ یا وادی سندھ کی تہذیب کے عروج کے زمانے میں یہ عام نہیں تھے۔ ان جانوروں کے استعمال نے یقیناً ذرائع آمدرفت، تجارت، زراعت اور شاید جنگی حکمت عملیوں میں بھی آپ کہہ لیں انقلاب برپا کیا ہوگا۔ تو پرک کا مطلب ہے کہ وادی سندھ کے زوال کے بعد بھی زندگی چلتی رہی؟ بالکل، پرک کا وجود یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب کے زوال کے بعد بھی اس علاقے میں زندگی اور ثقافت کا تسلسل جاری رہا، بلکہ نئی جدتیں بھی آئیں۔ تو کتاب کا بنیادی پیغام یہ لگتا ہے کہ بلوچستان صرف کوئی گزرگاہ نہیں تھا، بلکہ خود تہذیبوں کے پنپنے اور ان کے ارتقاء کا ایک اہم مرکز رہا ہے، مہر گڑھ کی ابتدائی زراعت سے لے کر پیریک کی نئی فصلوں اور جانوروں تک۔ بالکل درست۔ کتاب یہی نقطہ اجاگر کرتی ہے کہ یہ خطہ قدیم زمانے سے انسانی سرگرمی، جدت طرازی اور ثقافتی ترقی کا گہوارہ رہا ہے۔ مہر گڑھ نے جو بنیاد رکھی وہ وادی سندھ تک پہنچی، اور پیریک جیسی بستیوں نے اس کے بعد بھی اس تسلسل کو آگے بڑھایا۔ تو یہ تھا شاہ محمد مری کی کتاب پیپلز ہسٹری آف بلوچستان، جلد اول کی روشنی میں بلوچستان کی قدیم انسانی تاریخ کا ایک آپ کہیں تائرانہ جائزہ۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ خطہ ارضیاتی طور پر بنا، پھر یہاں ابتدائی انسان آئے، اوزار، آگ کا استعمال، اور پھر مہر گڑھ جیسی 9000 سال پرانی منظم تہذیب، پھر پیریک۔ یہ سب جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بلوچستان کی تاریخ کتنی گہری، کتنی قدیم اور خود مختار رہی ہے۔ یہ اکثر ہماری جو مجموعی تاریخ ہے نا، اس میں نظر انداز ہو جاتی ہے۔ آثار قدیمہ نے ماضی کی ایک جھلک تو دکھائی ہے، جیسا کتاب میں بیان کیا گیا، لیکن بہت سے سوالات اب بھی باقی ہیں، جیسے مہر گڑھ اور وادی سندھ کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ ہاں، یہ سوال تو ہے۔ ان کی زبان کیا تھی؟ ان کا رسم الخط کیوں نہیں ملتا جو پڑھا جا سکے؟ اور یہ عظیم تہذیبیں آخر ختم کیسے ہوئیں؟ یہ وہ پہیلیاں ہیں جن پر تحقیق ابھی جاری ہے۔ یہاں یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ تاریخ کے ان بکھرے ہوئے اوراق کو جوڑنا، خاص طور پر بلوچستان جیسے علاقے میں جہاں جیسا کہ کہا جاتا ہے تاریخ لکھنے سے زیادہ مٹانے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں، آج کے دور میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ واقعی ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ان قدیم تہذیبوں جیسے مہر گڑھ کی دریافت اور ان کے بارے میں جاننا، یہ ہمیں نہ صرف انسانی تاریخ کی وسعت اور اس کے تنوع کا احساس دلاتا ہے، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان نے کس طرح ہزاروں سال پہلے مشکل حالات میں بھی ماحول کے ساتھ رہنا سیکھا، سماج بنائے اور نئی چیزیں ایجاد کیں۔ ان گمشدہ کڑیوں کو جوڑنا صرف ماضی کو سمجھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی موجودہ شناخت اور مستقبل کی تعمیر کے لیے بھی ضروری ہے۔ شاید یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر خطے کی، ہر کمیونٹی کی اپنی ایک گہری تاریخ ہے جسے عزت اور توجہ ملنی چاہیے۔ واقعی، اور شاید یہ سوچنے کی بات بھی ہے کہ ان قدیم لوگوں کی جو جدت طرازی تھی، ان کی سماجی تنظیم تھی، ماحول سے ان کی ہم آہنگی تھی، کیا اس میں آج کے جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے بھی کوئی سبق پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ یقیناً اس پر غور کرنا چاہیے۔
ہمارے پاس شاہ محمد مری کی کتاب پیپلز ہسٹری آف بلوچستان جلد اول کے کچھ اہم اقتباسات ہیں، اور ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ بلوچی زبان کی جڑیں آخر کہاں تک جاتی ہیں، خاص طور پر وہ جو ایک متنازع نظریہ ہے، آرین نظریہ آمد، جس نے برصغیر کی تاریخ پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ ہم اس پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ خالص لسانیاتی شواہد کیا کہتے ہیں، اور یہ بھی کہ آج کل کی تحقیق وہ پرانے نظریات کو جو کبھی کبھی بہت سادہ لگتے ہیں کیسے دیکھتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ کھوج۔ جی بالکل، یہ موضوع جو ہے یہ تاریخ، لسانیات اور ثقافتی شناخت ان سب کے سنگم پر ہے، تو ظاہر ہے پیچیدہ تو ہے لیکن بہت دلچسپ بھی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ زبانیں کیسے بنتی بگڑتی ہیں، خاص طور پر بلوچی جیسی قدیم زبان، اور یہ جو آبادیوں کی نقل و حرکت، ان کا آپس میں ملنا جلنا، اس بارے میں ہمارے خیالات وقت کے ساتھ کیسے بدلے ہیں۔ اور وہ جو کتاب میں زبانوں کے جین پول کا تصور ہے وہ بھی بہت اہم ہے، وہ ہماری سمجھ کو ایک نئی جہت دیتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے ان روایتی باتوں کی طرف آتے ہیں جو اکثر سننے کو ملتی ہیں۔ بلوچی لوک روایات میں اور کچھ پرانی تحریروں میں بھی زبان اور قوم کی ابتدا کو شام کے شہر حلب سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ خیال تو کافی عام ہے، لیکن کتاب زور دیتی ہے کہ تاریخ اور داستان میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ان روایات کی تاریخی تصدیق وہ کتنی مشکل ہے؟ ہاں، یہ بہت بہت اہم نکتہ ہے۔ کتاب میں مصنف نے اس طرف اشارہ کیا ہے، خاص طور پر جو نو آبادیاتی دور کے یورپی مورخین تھے، جب وہ تاریخ لکھ رہے تھے تو وہ اکثر اپنے آپ کہہ لیں تعصبات یا پہلے سے طے شدہ نظریات کے ساتھ آتے تھے۔ ان کی تحریروں نے بلوچ تاریخ اور زبان کے بارے میں کچھ ایسے تصورات بنا دیے جو بعد میں بہت چل نکلے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ سچ ہوں۔ ان کے لیے شاید اپنے فریم ورک زیادہ اہم تھے، مقامی روایات سے زیادہ۔ حلب والی روایت جو ہے وہ ثقافتی طور پر اہم ہو سکتی ہے، لیکن اسے ٹھوس تاریخی شواہد سے یا آثار قدیمہ سے ثابت کرنا وہ ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا ہے۔ اصل میں جیسا ہم آگے دیکھیں گے، لسانیاتی شواہد تو بالکل ہی مختلف کہانی سناتے ہیں۔ اور ان ابتدائی یورپی نظریات میں سے کچھ کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے، وہ شمال یا وسطی ایشیا سے کوئی 1200 قبل مسیح میں ایک بڑی نقل مکانی کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ اب ان پرانے سیدھے سادے بیانیوں پر سنجیدہ سوال اٹھ رہے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ دیکھیں، پرانے نظریات اکثر تاریخ کو بہت لکیری انداز میں دیکھتے تھے، مطلب ایک گروہ آیا، اس نے دوسرے کو ہٹا دیا، زبان بدل گئی۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقت کہیں زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے۔ آبادیوں کی حرکت، ثقافتوں کا ملنا، زبانوں کا بننا، یہ سب صدیوں پر پھیلے ہوئے بہت سے عوامل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ابتدائی نظریات ان پیچیدگیوں کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ تو یہ ہمیں سیدھا اس مشہور اور کافی متنازع نظریے کی طرف لے جاتا ہے، آرین نظریہ آمد یعنی AIT۔ کتاب میں اس کا ذکر ہے صفحات 13 اور 141 پر۔ یہ نظریہ صرف بلوچی زبان کے لیے نہیں بلکہ پورے بر صغیر کی تاریخ اور زبانوں کے مطالعے میں مرکزی رہا ہے۔ 19ویں صدی کے محققین تھے جیسے میکس مولر، انہوں نے اسے تقریباً 1500 قبل مسیح کے واقعات سے جوڑا۔ یہاں سے بات واقعی گہری ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ تھے جو باہر سے آئے، شاید وسطی ایشیا سے، گھوڑوں پر، رتھوں پر سوار، اور انہوں نے یہاں کی جو مقامی ترقی یافتہ تہذیبیں تھیں جیسے وادی سندھ کی تہذیب، انہیں تباہ کر دیا، اور اپنی زبان یعنی ویدک سنسکرت اور اپنی ثقافت وہ یہاں مسلط کر دی۔ یہ نظریہ کافی عرصے تک آپ کہہ لیں غالب رہا، لیکن جیسا کہ کتاب میں بھی واضح طور پر لکھا ہے، علمی حلقوں میں اب یہ نظریہ بڑی حد تک مسترد کیا جا چکا ہے۔ اس کی وجوہات بھی ٹھوس ہیں اور کئی ہیں۔ اچھا، وہ کیا وجہ تو ہے آثار قدیمہ کے ٹھوس شواہد کی مکمل کمی۔ اگر کوئی بہت بڑی حملہ قوم آتی، پورے خطے کی تہذیب کو تباہ کرتی، تو اس کے واضح نشان ملنے چاہیے نا، جلی ہوئی بستیاں، جنگ کے نشانات، ہتھیار، ان حملاوروں کی باقیات، ثقافت میں اچانک تبدیلی۔ لیکن اتنی خدائیوں کے باوجود ایسے کوئی ناقابل تردید ثبوت نہیں ملے جو 1500 قبل مسیح کے آس پاس کسی بڑے حملے یا تہذیبی تباہی کی بات کریں، بلکہ بہت سے شواہد تو ثقافتی تسلسل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
کتاب میں امریکی ماہر آثار قدیمہ جم شیفر ان کا بھی حوالہ ہے، جنہوں نے اس آرین شناخت اور حملے کے تصور کو خاص طور پر چیلنج کیا ہے۔ جی ہاں، شیفر اور ان جیسے دوسرے محققین نے یہ دلیل دی کہ بر صغیر میں جو ثقافتی تبدیلیاں نظر آتی ہیں، مثلا وادی سندھ کی تہذیب کا زوال یا گنگا جمنا کے میدانوں میں نئی بستیوں کا ابھرنا، ان کی وضاحت اندرونی عوامل سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، جیسے ماحولیاتی تبدیلیاں ہوں یا تجارت کے راستے بدل گئے ہوں یا آبادی خود ہی اندرونی طور پر منتشر ہو گئی ہو۔ کسی باہر کے حملے کو مرکزی وجہ ماننے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اب متبادل ماڈلز بھی سامنے آئے ہیں آبادیوں کی نقل و مکانی اور ثقافتی تبدیلیوں کے۔ یہ ماڈلز بتدریجی تبدیلی، چھوٹی موٹی نقل و مکانی اور مقامی آبادیوں کے ساتھ لمبے عرصے تک میل جول پر زور دیتے ہیں، نہ کہ کسی ایک بڑے حملے پر۔ اور کیا اس نظریے کے سیاسی استعمال نے بھی اس کے رد ہونے میں کوئی کردار ادا کیا؟ بلا شبہ تیسری اہم وجہ یہی ہے۔ کتاب اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ آریہ نظریے کو نو آبادیاتی دور میں یورپی طاقتوں نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ بھئی برصغیر تو ہمیشہ سے باہر والوں کے قبضے میں رہا ہے اور ہم یورپی بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں، یہاں تہذیب لا رہے ہیں۔ بعد میں ہندوستان اور پاکستان میں بھی مختلف سیاسی گروہوں نے اس نظریے کو اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا یا اس کی مخالفت کی۔ اس سیاسی رنگ نے بھی علمی دنیا کو مجبور کیا کہ وہ اس نظریے کو زیادہ تنقیدی نظر سے دیکھے۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم صرف کتاب میں جو تجزیہ اور دلائل ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، ہمارا مقصد کسی سیاسی موقف کی تائید کرنا نہیں ہے۔ ایک اور دلچسپ نقطہ جو کتاب میں اٹھایا گیا ہے وہ خود لفظ آریہ کے معنی سے متعلق ہے۔ کیا یہ واقعی ایک نسلی شناخت تھی؟ یہ ایک بہت پہنٹ سوال ہے۔ کتاب کے مطابق شواہد یہ بتاتے ہیں کہ جو پرانے متن ہیں جیسے ویدز، ان میں لفظ آریہ کا استعمال نسلی معنوں میں نہیں ہوا تھا۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ اس کا مطلب تھا معزز، مہذب، قابل احترام یا شاید کاشتکار طبقے سے متعلق تھا۔ یہ ایک سماجی یا ثقافتی شناخت ہو سکتی تھی، نسلی نہیں۔ بعد میں 19ویں صدی کے یورپی ماہران لسانیات اور نسل پرست نظریات نے اسے ایک خاص نسل سے جوڑ دیا، جو کہ اصل معنی کی آپ کہہ لیں غلط تشریح تھی۔ ٹھیک ہے، تو اگر آرین حملہ آور نہیں تھے اور حلب والی روایت بھی ثابت نہیں، تو پھر بلوچی زبان کی اصل جڑیں کہاں ملیں گی؟ اب ذرا خالص لسانیاتی شواہد کی طرف آتے ہیں۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ لسانیات ہمیں ایک بالکل واضح تصویر دکھاتی ہے۔ زبانوں کا جب ہم تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بلوچی زبان کا تعلق دنیا کے سب سے بڑے لسانی خاندانوں میں سے ایک یعنی ہند یورپی زبانوں کے خاندان سے ہے۔ یہ وہی خاندان ہے جس میں سنسکرت، ہندی، اردو، پنجابی سے لے کر پارسی، روسی، جرمن، انگریزی، فرانسیسی یہ سب زبانیں شامل ہیں۔ اور اس بڑے ہند یورپی خاندان کے اندر بلوچی کہاں آتی ہے؟ ہند یورپی خاندان کے اندر ایک بڑی شاخ ہے ہند ایرانی، انڈو ایرانین۔ اس میں بر صغیر اور ایران اور آس پاس کی زبانیں آتی ہیں۔ بلوچی کا تعلق اسی ہند ایرانی شاخ سے ہے، اور اگر مزید تفصیل میں جائیں جیسا کہ کتاب میں ہے تو بلوچی ایرانی ایرانین زبانوں کے گروہ سے تعلق رکھتی ہے، اور ایرانی زبانوں کے اندر بھی اسے مغربی ایرانی گروہ کی شمال مغربی ذیلی شاخ میں رکھا جاتا ہے۔ تو اس درجہ بندی کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ہمیں بلوچی کی تاریخ کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ یہ درجہ بندی بہت اہم ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ بلوچی زبان کی سب سے قریبی رشتہ دار زبانیں کون سی ہیں۔ شمال مغربی ایرانی گروہ میں کرد زبان ہے، فارسی کی کچھ شکلیں ہیں، اور پشتو بھی اگرچہ وہ مشرقی ایرانی کے زیادہ قریب ہے مگر مغربی سے بھی متاثر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچی کی ساخت، اس کے بنیادی الفاظ، اس کے قواعد وہ ان زبانوں سے بہت ملتے جلتے ہیں، اور یہ لسانیاتی تعلق حلب والے نظریے کو براہ راست رد کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حلب اور شام کا علاقہ تو سامی زبانوں کا مرکز ہے، یعنی عربی، عبرانی وغیرہ کا۔ وہ تو ہند یورپی خاندان سے بالکل مختلف ہیں۔ تو زبان خود اپنی تاریخ بتا رہی ہے، جو مشرقی وسطی کے عرب علاقوں کی بجائے ایرانی سطح مرتفع اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کتاب میں بلوچی کے اندر جو لہجے ہیں
ان کا بھی ذکر ہے۔ مشرقی اور مغربی بلوچی میں فرق اور پڑوسی زبانوں جیسے سندھی، سرائکی، براہوی، ان کے اثرات، یہ لسانی تنوع کہانی میں کیا اضافہ کرتا ہے؟ اس تنوع اس بات کا ثبوت ہے کہ زبانیں کبھی بھی ایک جگہ رکی نہیں رہتیں۔ بلوچی چونکہ بہت بڑے علاقے میں بولی جاتی ہے تو مختلف علاقوں میں اس نے مختلف شکلیں اختیار کر لیں۔ مشرقی بلوچی پر آپ کو سندھی اور سرائکی کا اثر زیادہ ملے گا، جبکہ مغربی بلوچی پر فارسی کا۔ یہ لین دین اور اثرات زبان کے زندہ ہونے کی علامت ہے، اور یہ کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے ہمیشہ بات چیت کرتی رہتی ہے۔ یہ ہمیں اس خیال سے دور لے جاتا ہے کہ کوئی زبان بالکل خالص حالت میں رہ سکتی ہے۔ اسی نقطے کو آگے بڑھاتے ہوئے کتاب میں زبانوں کے جین پول آف لینگویجز کا ایک بہت ہی دلچسپ تصور پیش کیا گیا ہے۔ یہ تصور کیا ہے اور یہ بلوچی زبان کی تاریخ کو سمجھنے میں ہماری کیسے مدد کرتا ہے؟ ان آپس میں ملتے ہیں اور نئی نسلیں بنتی ہیں۔ اسی طرح زبانیں بھی مختلف قوموں، قبیلوں، ثقافتی گروہوں کے لمبے عرصے تک میل جول، تجارت، جنگوں، شادی بیاہ، سماجی رابطوں کے ذریعے ایک دوسرے پر اثر ڈالتی ہیں، الفاظ لیتی ہیں، دیتی ہیں اور آہستہ آہستہ ارتقا پذیر ہوتی ہیں۔ آپ اسے یوں سمجھیں کہ زبانیں رکے ہوئے تالاب نہیں ہیں، بلکہ بہتے ہوئے دریا ہیں جو راستے میں دوسری ندیوں کو اپنے اندر سموتے جاتے ہیں۔ تو بلوچی زبان کے معاملے میں اس جین پول کا کیا مطلب ہوا؟ کون کون سے گروہ اس میں شامل رہے ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم جس بلوچی زبان کو جانتے ہیں وہ کسی ایک خالص قدیم زبان کی براہ راست اولاد نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں کے دوران مختلف لسانی اور ثقافتی دھاروں کے ملنے کا نتیجہ ہے۔ کتاب میں ان کئی گروہوں کا ذکر ہے جن کے ساتھ بلوچوں کا تاریخی طور پر واسطہ رہا ہے اور جنہوں نے ممکنہ طور پر بلوچی کے جین پول میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ ان میں کرد ہیں، فارس یعنی ایرانی ہیں، عرب ہیں، ترک ہیں، وسطی ایشیائی گروہ ہیں، اور پھر برصغیر کے مقامی گروہ جیسے راجپوت، جاٹ، سندھی، سرائکی۔ ان تمام گروہوں سے الفاظ، محاورے، شاید گرامر کے کچھ اصول بھی بلوچی میں شامل ہوئے ہوں گے، جس نے اسے وہ منفرد شکل دی جو آج ہے۔ تو یہ جین پول والا ماڈل ان پرانے سادہ سے یک طرفہ نقل مکانی کے نظریات سے بنیادی طور پر مختلف ہے، جیسے آرین آئے اور سب کچھ بدل دیا؟ بالکل، یہ ماڈل تاریخ کو کہیں زیادہ پیچیدہ، کثیر الجہتی اور حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھتا ہے۔ یہ مانتا ہے کہ ثقافتی اور لسانی تبادلہ اکثر دو طرفہ یا کئی طرفہ ہوتا ہے۔ یہ اس خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ زبانیں صرف باپ سے بیٹے کو ملتی ہیں، وہ پڑوسیوں سے، تاجروں سے، حکمرانوں سے اور جن پر حکومت کی جائے ان سے بھی سیکھی اور بدلی جاتی ہیں۔ جدید تحقیق جس میں جینیاتی مطالعے یعنی ڈی این اے اسٹڈیز بھی شامل ہیں، جن کا کتاب میں حوالہ ہے، وہ اکثر اسی پیچیدہ تصویر کی تائید کرتی ہیں۔ یہ مطالعات عام طور پر دکھاتے ہیں کہ آبادیوں میں مکمل تبدیلی کم ہوتی ہے، زیادہ تر تسلسل پایا جاتا ہے، اور اگر باہر سے لوگ آئے بھی تو مقامی آبادی میں جذب ہو گئے، نہ کہ انہیں مکمل طور پر مٹا دیا۔ یہ تحقیق تو ابھی جاری ہے اور نئی دریافتیں یقیناً ہماری سمجھ کو مزید بہتر کریں گی۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بلوچی زبان کی جڑیں ہند یورپی خاندان کی ہند ایرانی خاک میں ہیں، اور اس کا قریبی تعلق شمال مغربی ایرانی زبانوں جیسے کردی سے ہے۔ وہ جو روایتی طور پر حلب سے تعلق کا نظریہ تھا، وہ لسانیاتی شواہد کی بنیاد پر درست نہیں لگتا۔ اسی طرح وہ جو متنازع آری نظریہ آمد تھا، وہ اب آثار قدیمہ اور لسانیاتی تحقیق کی روشنی میں سائنسی طور پر قابل دفاع نہیں رہا۔ زبان کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے اب ایک زیادہ جامع ماڈل، جسے کتاب لسانی جین پول کہتی ہے، وہ زیادہ مفید ہے، جو مختلف گروہوں کے صدیوں پر محیط میل جون اور لسانی لین دین پر زور دیتا ہے، یعنی پرانے سادہ بیانوں پر تنقیدی نظر ڈالنا اور جدید تحقیق کو دیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا، اور آخر میں ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی زبان کی تاریخ صرف الفاظ اور قواعد کا مجموعہ نہیں ہوتی، یہ اس زبان کو بولنے والے معاشرے کی آپ کہہ لیں اجتماعی یادداشت ہوتی ہے۔ ان کی ثقافتی اقدار، ان کے سفر، ان کی کامیابیاں، ناکامیاں، ان کے خواب، ان کے دوسرے انسانی گروہوں کے ساتھ صدیوں پر محیط رشتے، ان سب کا ایک زندہ آرکائیو ہوتی ہے زبان۔
جب ہم بلوچی جیسی زبان کی جڑوں کو کھوجتے ہیں تو دراصل ہم انسانی تاریخ کے بہت بڑے اور بکھرے ہوئے منظرنامے کے کچھ ٹکڑوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری شناختیں کتنی تہہ دار ہیں، اور ہماری ثقافتیں بظاہر کتنی ہی مختلف کیوں نہ لگیں، کتنی گہرائی میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور یہ کھوج، یہ ایک مسلسل سفر ہے۔